نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ بھی جانتا ہے کہ مجھے سوائے اس کے کوئی اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ سوائے ذات مصطفیٰ کے مجھے کوئی اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ لطف لیں خدا کے لیے، جو میرا فکر ہے اس کا، کہ رسول نے فرمایا لوگوں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یار۔ جناب علی فرماتے ہیں وہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں، جب کہنے میں آواز ہی نہیں تو تو نے کہنا سنا کیسے ہے؟ نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں، ہوا یقول لا بلفظ، وہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں، جب وہاں لفظیں کہنے کی ہیں ہی نہیں تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اور نہیں فرما رہے؟ تو پھر اس کا یہ مقام وہ اللہ کہہ رہا ہے، یارا کون سا مقام ہے اس کا؟ یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس کہنے والے کا، کہ جو کہتا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، جو بولتا نہیں ہے تو آپ کی ترجمانی کرے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا چلو لفظ اللہ تک تو ہمیں برداشت ہوئی کہ اللہ کہہ رہا ہے، آگے کیا؟ کن تو کنزن مخفیان، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ میں اس نے کیسے کہا؟ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ یار اللہ کی حد تک تو سمجھ لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ہے اللہ جس کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس اللہ ہے کی منوانے کی ترجمانی پھر کس لفظ میں آئی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، خدا کی قسم اسے میں کوئی کہہ نہیں سکتا جو اس ذات کی حقیقت سے باخبر نہ۔ کہہ نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یار میں ایسے لفظ آ گئی، ایسے بن گئی میں، جو رسول نے میں کی لفظ کہی، کیا میں ایسے بن گئی جلدی سے؟ خدا جانے اس میں رسول کا کتنا علم جو اس نے عطا کیا ہے صرف ہوا اس میں کو میں کہنے میں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کو میں کہہ کے منوا دے وہ مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ میں اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ جہاں بھی میں کا تصور آئے گا، نبی میں نہیں بتا سکتا، رسول نہیں میں سمجھا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، جبریل کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ جو جبریل میں ہی نہ سمجھا سکے اس نے پڑھایا کیا ہے رسول کو؟ پڑھانے کا نہیں، وہ تو پڑھانے کا حق اس کو ہے ہی نہیں نا، وہ تو یہ توحید کے عادل کے خلاف ہو جائے۔ میں بات کو آگے بڑھایا، معاف کیجیے، اب کیا کریں،
میں ایک گوشہ لینا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے نکل آئے، کیونکہ میں تو اچانک ہی شروع کیا جناب، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، خدا جانے کتنا چھپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے چھپا ہوا ضرور ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ چھپا ہوا ہے، ذرا تھوڑا سا لطف لینا، تھوڑا سا چھپا، یا علی چھپا ہوا وہ ضرور ہے، لیکن اگر میں کیا کہوں، جس کے چھپنے کو یہ خود بتائیں، چھپنے کو جو خود بتائیں، کیا وہ خود ظاہر ہوں گے؟ جناب علی فرماتے ہیں احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور۔ احتجب بغیر حجاب محجوب، جو بغیر حجاب کے حجاب میں ہے۔ شاہ جی سمجھ نہیں آتی، خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی، ہے بغیر حجاب کے حجاب میں ہے، حجاب بھی نہیں ہے، حجاب میں بھی ہے، پھر مجھے کیا سمجھ آئے، کہنے والا ہی حجاب ہوگا۔ کہنے والا ہی حجاب ہوگا، چونکہ حجاب سے صاحب حجاب بے حجاب ہوتا ہے۔ اور بھی فرما رہا ہے حجاب سے صاحب حجاب ہمیشہ بے حجاب ہوتا ہے۔ اب جہاں وہ بے حجاب ہو کے اللہ بنے، ان سمجھانے والوں کو آل محمد کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو میں چلو چھپا ہوا خزانہ تھا، چلیے ٹھیک ہو گیا، اب میں کیا کروں آگے؟ بات تو آگے چلے گی، یہ تو صرف کمال بتایا، ہے کہہ دیں، چلو شاہ جی ہے آپ کی، ہے مان تھا کہہ دیں یا ہے میں مان لیتا ہوں، بس بات ایک ہی اور کیا لینا ہے جناب شادی ہے، لیکن فرق تھا اور ہے میں ہے۔ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اب ہر کوئی جانتا ہے۔ پہلے کسی کو خبر نہیں تھی، اب تو ہر آدمی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جانتا ہے یا نہیں؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہائے ہائے وہ عجیب ایک تصور ہے، میں کیا کروں؟ میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں رسول کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس چھپے ہوئے خزانے میں یہ جملہ کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا۔ اب یہ جو چاہت ہوگی رسول کی نہیں، یہ توحید کی چاہت ہے۔ معیار چاہت توحید کا معیار ہے، رسول کا معیار نہیں ہے۔ جب رسول کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا، اگر کہنے والا اس چاہت کی معیار پر ہی نہیں تھا تو کہنا خلاف عدل ہے۔